بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو شہر کے بلند حصے میں ایک محلے میں اترے جس کو بنی عمرو بن عوف کا محلہ کہتے ہیں۔ وہاں 14 رات رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نجار کے لوگوں کو بلاوا بھیجا۔ وہ اپنی تلواریں لٹکائے ہوئے آئے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، گویا میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر تھے اور حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھے، اور بنو نجار کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گردا گرد تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے صحن میں اترے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں نماز کا وقت آ جاتا وہاں نماز پڑھ لیتے، اور بکریوں کے رہنے کی جگہ میں بھی نماز پڑھ لیتے، کیونکہ بکریاں غریب ہوتی ہیں، ان سے اندیشہ نہیں ہے کہ وہ ستائیں گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد بنانے کا حکم کیا گیا تو بنو نجار کے لوگوں کو بلاوا بھیجا۔ وہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم اپنا باغ میرے ہاتھ بیچ ڈالو۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، ہم تو اس باغ کی قیمت نہ لیں گے، ہم اللہ ہی سے اس کا بدلہ چاہتے ہیں، یعنی آخرت کا ثواب چاہتے ہیں، ہم کو روپیہ درکار نہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اس باغ میں جو چیزیں تھیں ان کو میں کہتا ہوں۔ اس میں کھجور کے درخت تھے اور مشرکوں کی قبریں تھیں اور کھنڈر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم کیا تو درخت کاٹے گئے اور مشرکوں کی قبریں کھود کر پھینک دی گئیں اور کھنڈر برابر کیے گئے اور درختوں کی لکڑی قبلہ کی طرف رکھ دی گئی اور دروازہ کے دونوں طرف پتھر لگائے گئے۔ جب یہ کام شروع ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم رجز پڑھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے۔ وہ لوگ یہ کہتے تھے، ترجمہ، یا اللہ، بہتری اور بھلائی تو آخرت کی بہتری اور بھلائی ہے، تو انصار اور مہاجرین کی مدد فرما۔